یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی حلقے کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو واضح کریں کہ قتل کرے گا کون. نمبر 2, گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گستاخی کی ڈیفینیشن میں اور آپ نہیں کریں گے, یہ لا میں لکھی بھی ہونی چاہیے, قانون میں لکھی بھی ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ گستاخی کا مطلب کیا ہے, اور پھر اس کی بھی مزید کچھ تفصیلات ہوں جو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی, اس سیرت کا پوسٹر کسی نے کسی کے گھر پہ لگا دیا, گھر کی دیوار پہ. نیچے نالا بہ رہا, دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے نا, نالے بہ رہے ہوتے ہیں گندے پانی کے. یہ صاحب جب گھر سے باہر نکلے, انہوں نے کہا یار یہ میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے پوسٹر پھاڑ دیا, پوسٹر پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے, وہ کاغذ گر گیا نالی میں. اس بندے کی قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک, نام مقدس کو نالی کی نظر کرنا نہیں تھا. وہ پوسٹر کو دیکھ رہا ہے کہ یار میرے گھر کی دیوار کیا ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے. لوگوں نے کیا کیا جی, گستاخ رسول کے کیس میں محترم کو عمر قید کی سزا میں اندر کر دی. 47% اس کیس میں جو لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں نا, وہ مسلمان ہیں جو عاشق رسول ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن پہ گستاخ رسول کا الزام لگائے اور اس الزام کی بیس پہ وہ کہاں ہیں, جیل کی کوٹریوں میں ٹائم گزار رہے ہیں, جس میں علماء بھی ہیں, جس میں عاشق رسول بھی ہیں, جو حاشا وکلا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نبی کی گستاخی کریں گے. لیکن جس نے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, کسی سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے, کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے کیا کر دیتا ہے. تو اس لیے جذباتیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اصولی بات یہی ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو واضح لفظوں میں ہونی چاہیے, اس کے بعد اس کے خلاف تھانے میں FIR کٹنی چاہیے. جج کو پورا رائٹ ہے وہ یہ تحقیق کرے کہ گستاخی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جج کو یہ حق ہونا چاہیے کہ چاہے تو وہ سزا دے, اور چاہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ نشے میں تھا, یا اس کو گستاخی پہ اکسایا گیا ہے, ٹارچر کیا گیا ہے, یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, یا گستاخی, اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں, تو پھر جج کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کیس ختم کر دے. اس کو تحفظ ہونا, اور وکیلوں کو بھی ہونا چاہیے. دیکھو جب گستاخی کا کیس کسی کے خلاف چلے گا تو اس کی طرف سے بھی تو کوئی وکیل آئے گا نا. وکیل ڈر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہ اڑا دیں لوگ, تو ایسے تو پھر سماعت ہی نہیں ہو سکتی. بھائی جس آدمی پہ دعویٰ کیا لوگوں نے کہ اس نے نبی کی گستاخی کی ہے, تو کیس عدالت میں چلے گا نا. تو کیس چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عوام کی طرف سے نمائندہ اور ایک نمائندہ اس کی طرف سے بھی ہو. اس کی طرف سے نمائندہ بنتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بم سے اڑا دیں گے لوگ, کہ گستاخ کا. ابے پہلے ثابت تو ہونے دو کہ گستاخ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا واسطہ کچھ جذباتی پن کو ختم کریں, اور یہ جو نعرے اور جذباتی تقریریں, اس سے قوم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اپنے اندر کچھ تحمل پیدا کریں. نبی کی سیرت ہمارے سامنے, وہ پیشاب کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے محبت سے سمجھایا. تو زبان سے کیا لفظ کوئی نکال رہا ہے, غلطی سے نکلا ہے, جان کے نکلا ہے تو اس کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے, غلط مطلب بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری تفصیل کے بعد جا کے فیصلہ کیا جائے گا, اور یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ جج فیصلہ کرے گا. 2 چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے. نمبر 1, توہین رسالت کے کیس میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن ہے کیا, اور وہ کیا ڈیفینیشن ہے. نمبر 1, جس نے توہین کی ہے, پہلی بات اس کو توہین پہ اکسایا نہ گیا ہو. آپ کسی ہندو کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہے ہو تمہارا مذہب ایسا, تمہارا بھگوان ایسا, تمہارا ایسا, تمہارا ایسا, اس کو آپ نے جوش دلا کے نا, جب وہ تیش میں آیا, غصے میں آیا, تو اس سے کہے تمہارا اللہ ایسا. تو غلطی ہندو کی ہے یا آپ کی ہے؟ آپ نے فوراً بات ریکارڈ کی اور عدالت میں جا کے کیس کر دیا اس کے خلاف. تو کیس بنتا ہے یہاں پہ. تو آپ اگر اس کو اکسا رہے ہو, تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو, کیونکہ اگر تم دو گے تو یہ بھی تمہارے خداؤں کو, تمہارے جو سچے خدا کو گالیاں دیں گے. تو آپ خود بھی تو اس کا ذریعہ بن رہے ہو. دوسری بات یہ کہ توہین اتنی واضح ہو, کیونکہ اس کی سزا جب ملک کے آئین میں قتل ہے, تو قتل ایک بہت بڑی سزا ہے. تو جتنی بڑی سزا ہوتی ہے اس کے ثبوت ذرہ برابر بھی جب شبہ ہوتا ہے نا, تو وہ سزا ثابت ہو جاتی ہے. اسلام کا اصول ہے, سزا جتنی بڑی ہوگی تو اس کے ثبوت کے لیے اتنے ہی زیادہ
یعنی قطعیت ہونی چاہیے اس میں، بالکل دو ٹوک ہو کہ بھائی مثال کے طور پر کسی نے چوری کی ہے، چور یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ اس کی ہے ہی نہیں، تو فقہا لکھتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کٹے گا چور، اس لیے کہ کیس کی نوعیت کیا ہو گئی ہے، چینج ہو گئی. اب وہ کیس چلے گا کہ اس کی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب کنفیوژن پیدا ہو جائے تو یہ بتایا اس لیے جاتا ہے کہ چور جو ہے نا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے، لیکن چور کے ہاتھ کون سے کٹ رہے ہیں آج کل، تو کیا فائدہ اٹھائے گا وہ. تو لیکن اس فقہا نے لکھا ہے کتابوں میں، چور کہتا ہے بھائی یہ تو میری اپنی چیز ہے، تو کیس کی نوعیت کیا ہو گئی، کیونکہ ہاتھ کٹنا وہ بہت معمولی سا بھی شبہ جرم میں آ جائے گا تو ہاتھ نہیں، تو ہاتھ کٹنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا گردن کٹنا کسی کی، تو گردن کاٹنے کے لیے ثبوت بہت مضبوط ثبوت چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اتنی واضح لفظوں میں گستاخی ہو کہ اس میں گستاخی کے علاوہ کوئی اور پہلو نکلتا نہ ہو، اس کو آپ نے اکسایا بھی نہیں ہو گستاخی پہ، کوئی اور پہلو